بات کرتے ہیں ایران اسرائیل جنگ کی۔ جنگ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی بلکہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اب اس جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں ایران کی طرف سے بھی شدید حملے کیے جا رہے ہیں اور اسرائیل بھی شدید حملے کر رہا ہے۔ اسرائیل نے کروز میزائلوں کا استعمال کیا، تہران پر حملہ کیا، اور اس کے بعد جواب میں ایران نے اپنے خاص سپر سونک میزائل، جن کا پورا نام ہے حاج قاسم سپر سونک میزائلز، ان کا استعمال کیا اور اسرائیل کے کئی شہروں پر حملے کیے ہیں۔ اب یہ جو حاج قاسم سپر سونک میزائلز ہیں، 7 ٹن بارود ان میزائلوں میں موجود تھا، اور ان میزائلوں سے جو حملے کیے گئے اس سے ابھی تک جو خبریں تھیں اس میں 8 اسرائیلی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ پورا جو سینیریو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ اب تک اس جنگ میں کیا کیا ہوا ہے۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق سوم جاری ہے۔ جمعہ 13 جون کی صبح اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں پر حملہ کیا، جس کا جواب ایران نے بھرپور دیا اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کی۔ ایران نے 200 سے زائد میزائل داغے، جس کے نتیجے میں 10 اسرائیلی ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیل کی جارحیت پھر بھی نہ رکی۔ اسرائیل نے نیا حملہ کرتے ہوئے تہران سمیت دیگر شہروں پر کروز میزائلوں سے حملہ کر دیا۔ اسرائیل نے تہران میں وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا، ایران کی شاہران آئل ڈپو پر حملہ کیا اور قدرتی گیس کی 2 تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ جواب میں ایران نے اسرائیل پر حاج قاسم سپر سونک میزائلوں سے تابڑ توڑ حملے کیے۔ اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹم کو ناکام بناتے حاج قاسم سپر سونک میزائلوں نے تل ابیب اور شمالی شہر حیفا پر اہم تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ متعدد عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ حملوں میں کم از کم 8 اسرائیلی جہنم واصل اور 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ ایران کی طرف سے مختلف شہروں میں 10 اسرائیلی ڈرون طیاروں کو مار گرائے جانے کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل باز نہ آیا تو آئندہ اس سے بھی بڑے اور مہلک حملے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ آیت اللہ کی حکومت ہر جگہ نشانہ ہوگی اور ایران پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے سعودی فرما روا محمد بن سلمان جو ہیں، ان کا بھی ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پوری مسلم امہ ایران کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب یہ ایک بہت اہم بیان ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب اور امریکہ کے کس طرح کے تعلقات ہیں، اور ایسے میں یہ بیان آنا یہ بتاتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے جو ایران پر حملہ کیا گیا ہے اس کو بہت تشویش سے دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک اور اہم بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک بیان ہے۔ اب اس بیان سے ہٹ کر کیا کوئی پریکٹیکل میجرز لیے جائیں گے، جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ ایک سب سے بڑا سوال ہے۔ بہرحال اس جنگ کے حوالے سے آپ کو ہم اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر جو ہے وہ ہے اسی پوری جو صورتحال ہے اسرائیل اور فلسطین کی، اسی صورتحال سے متعلق ایجپٹ میں 200 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ بیسکلی یہ ایک غزہ کی طرف ہونے والا مارچ تھا، اور اس مارچ میں کئی ممالک سے لوگوں نے شرکت کی، اور اس مارچ کے لیے وہ لوگ پہنچے ایجپٹ۔ لیکن اس مارچ کے حوالے سے ایجپٹ کی جو حکومت ہے اس نے اس پر ایک شدید قسم کا کریک ڈاؤن کیا، اور اس کریک ڈاؤن میں 200 کے قریب ایکٹیوسٹ ایسے تھے جن کو غزہ ایڈ مارچ سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا، اور ان کا جو بیان سامنے آیا ہے ڈیپورٹ ہونے کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کو ڈیپورٹ کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد، تو جب یہ لوگ اپنے ملک پہنچے تو انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک کیا گیا اور ہم پر تشدد بھی کیا گیا، اور بہت برے طریقے سے ہمیں بسوں میں ڈالا گیا۔ ڈیپورٹیشن کے حوالے سے جو انہوں نے سلسلہ بتایا وہ بھی بڑا تشویشناک ہے۔ جس طریقے سے ان لوگوں کو حبس بیجا میں رکھا گیا وہ بھی بڑی تشویشناک ڈیٹیلز ہیں جو کہ ان لوگوں نے بتائی ہیں۔ اب یہ سارا معاملہ ہوا ایجپٹ کا جو دارالحکومت ہے قاہرہ، وہاں پر۔ اچھا، ایک بات اور بھی ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایجپٹ بھی ایک مسلمان ملک ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ ہیں جو کہ مختلف ممالک سے پہنچے تھے، ان میں سے جو 200 لوگ جن کو زیر حراست رکھا گیا، ان میں لوگ تھے الجیریا کے، آسٹریلیا کے، فرانس کے، مراکش کے، نیدرلینڈز کے، اسپین کے، اور کچھ امریکہ کے بھی ایکٹیوسٹ ایسے تھے جو کہ اس غزہ ایڈ مارچ کے لیے پہنچے تھے ایجپٹ۔ اور اس مارچ کا مقصد یہ تھا کہ ایک ابھی ہم نے دیکھا واقعہ جس میں فریڈم فلوٹیلا جو جہاز تھا
اس میں 12 لوگ سوار تھے، بہت بڑے وہ تمام لوگ جو ہیں وہ سوشل ایکٹیوسٹ تھے، اور ان سب کا مقصد ایک تھا کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ اسرائیل اس وقت کس قدر ظلم کر رہا ہے اور کسی بھی قسم کی امداد جو ہے وہ غزہ میں جانے نہیں دے رہا۔ تو اس مارچ کا بھی مقصد یہی تھا کہ تمام لوگ وہاں پر پہنچیں اور غزہ میں جو بارڈر ہے، جو ایجپٹ کا جو بارڈر ہے، وہاں تک مارچ کیا جائے۔ اب یہ مارچ نہیں ہونے دیا گیا، اور ایک ایسی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے، اے ایف پی کی وہ ویڈیو ہے جس کے اندر یہ لوگ جو ہیں مارچ کے لیے آئے تھے ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ ڈیپورٹ ہوتے ہوئے بھی نعرے لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ غزہ دنیا تمہارے ساتھ ہے۔ اور ظاہر ہے یہ دنیا تو ساتھ ہے ہی، لیکن یہ دنیا کی عوام جو ہے وہ غزہ کے ساتھ ہیں، دنیا کی حکومتیں اس وقت آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو، اور اگلی خبر کے لیے ہم آپ کو لے کر جاتے ہیں بھارت کی طرف۔ بھارت میں ایک بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایئر انڈیا کا پلین کریش ہوا تھا احمد آباد کے قریب، اور اس پلین کریش کی تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ 270 لاشیں جو ہیں وہ نکالی جا چکی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ 242 مسافر جو ہیں وہ اس جہاز میں سوار تھے۔ ایک شخص ایسا ہے ان میں سے جو کہ زندہ بچا لکیلی، اور 241 جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یہ چونکہ جہاز جو ہے جیسے ہی اڑا، اور اڑتے ہی اس نے جو ہے وہ چونکہ یہ پورے طریقے سے اڑ نہیں سکا، تو یہ جا کر ایک ریزیڈینشل کمپلیکس، ایک ہاسٹل ہے ڈاکٹرز کا، وہاں پر ٹکرایا، اور وہاں پر بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی جان سے گئے۔ تقریباً 24 لوگ ایسے ہیں جن کی لاشیں جو ہیں وہ نکالی گئی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں کے رہائشی لوگ تھے۔ اب یہ لاشیں جو نکلنے کا سلسلہ ہے یہ ابھی مزید آگے بڑھ رہا ہے۔ اب یہ جو لاشیں نکالی گئی ہیں ان میں سے بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو کہ مکمل طور پر جلی ہوئی ہیں، بہت ساری لاشیں ایسی ہیں جو کہ مسخ شدہ ہیں، تو وہ شناخت کے قابل نہیں ہیں۔ اب ان لاشوں کے ڈی این اے میچ کیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ان تمام لوگوں کے، جن لوگوں کے جو لوگ ہلاک ہوئے اس حادثے میں، اب ان تمام لوگوں کے رشتہ دار سامنے آئے ہیں، ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ڈی این اے میچنگ کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ جو لاشیں ہیں یہ ان تمام لوگوں کے حوالے کی جائیں گی۔ اچھا، اب یہ جو جہاز ہے اس کے حوالے سے ایک اور خبر بھی سامنے آئی ہے کہ جو بلیک باکس ہے اس کا وہ بھی مل گیا ہے، اور اب اس بلیک باکس کی اور جو ویڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور جو آڈیو ریکارڈنگز ہوتی ہیں وہ دیکھی جائیں گی۔ پتہ چلے گا کہ اس جہاز کے اندر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے یہ جہاز صحیح طریقے سے ٹیک آف نہ کر سکا اور یہ کریش کر گیا۔ اب یہ جو انویسٹیگیشن ہونی ہے یہ ساری ہونی ہے ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بیورو ہے، اور یہ ساری یہ انویسٹیگیشن کرے گا۔ اچھا، اب یہ جو جہاز ہے 787 ڈریم لائنر ایئر کرافٹ، بوئنگ کمپنی کا یہ جہاز ہے، 1200 جہاز یہ ایسے موجود ہیں دنیا بھر کی مختلف ایئر لائن کمپنیز کے پاس جو کہ اس وقت آپریشنل 1200 جہاز ہیں یہ ڈریم لائنر ایئر کرافٹ کے، اور 16 سال کی تاریخ میں اس جہاز کا یہ پہلا حادثہ ہے، اور یہ بھارت کی اگر بات کی جائے تو بھارت کا شاید سب سے یہ ڈیڈلی ایئر کریش تصور کیا جائے گا۔ اس ڈیڈلی ایئر کریش کے حوالے سے ایک کوئی خاتون نجومی ہیں، ان خاتون کی ایک پوسٹ بھی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کئی مہینے پہلے یہ پوسٹ کیا تھا کہ 2025 میں ایک ایسا جہاز کا حادثہ ہوگا بھارت میں جو کہ سب لوگوں کو غمزدہ کر دے گا۔ یہ بھی ایک بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ انہوں نے یہ اس کی پیش گوئی کی تھی، اور اب یہ پیش گوئی جو ہے یہ درست ثابت ہوئی ہے۔